बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को आज़ाद डिजिटल मीडिया पर खुशामदीद कहेंगे और आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर जुडिशल कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की है। इस जुडिशल कमीशन के इजलास में जजेस में क्या मुकालमे हुए, क्या तकरार हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के माबैन किस बात पे इत्तफ़ाक़ हुआ, किस नुक्ते पे दोनों जज साहबान जो है वो मुत्तफ़िक रहे और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज के इस इजलास में क्या सवालात पूछे, ख़ास तौर पे अटॉर्नी जनरल से क्या सवाल पूछा गया और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर आज के जुडिशल कमीशन के इजलास से क्यों वॉकआउट कर गए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने जो जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल था जो कि अटॉर्नी जनरल से पूछा गया था, उस सवाल का काजी फ़ाइज़ा साहब की जानिब से क्या जवाब दिया गया और भी इस जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से जो अंदरूनी कहानी है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज क्या धमाका किया है जुडिशल कमीशन के इजलास में, क्या सरप्राइज़ दिया है। तो ये बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हुई हैं इमरान खान साहब के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि आज़ाद डिजिटल मीडिया के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों को ये बताना भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर तो हम अपना जो प्रोग्राम है वो आज़ाद डिजिटल मीडिया के स्टूडियो में करते हैं, लेकिन आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास, इस इजलास को छोड़ के वहाँ तक जाना और प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना, तो ताख़ीर के ख़दशे के बिना पे आज ये प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये इजलास नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब की सरबराही में शुरू हुआ और इस इजलास का नाज़रीन मकसद ये है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में रूल मेकिंग कमेटी बनाई गई, जिनकी जानिब से जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से कुछ रिकमेंडेशन दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जज लगना है तो 3 जजेस के नाम दिए जाएंगे, उसमें से एक जज का नाम जो है वो मेजॉरिटी के साथ जो है उसका इंतखाब किया जाएगा। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशंस होंगी और जो हाई कोर्ट हैं वहाँ पर एक कमेटी बनेगी, मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और मुतलका सूबाई बार कौंसल का नुमाइंदा उसमें शामिल होगा। जो जजेस को जिनको हाई कोर्ट में लगाना होगा उनके नाम को प्रपोज करेगा जुडिशल कमीशन को। इसी तरीके से इन रूल्स में ये भी कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला है तो उसके लिए 5 जजेस का पैनल आएगा और 5 जजेस के पैनल में से जुडिशल कमीशन जो है किसी एक जज का इंतखाब किया जाएगा, एक जज के नाम का इंतखाब किया जाएगा जो उस मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। तो आज के इस इजलास में नाज़रीन एक तो ये हुआ है कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया कि इस जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर कर दिया जाए, लेकिन ये जो तजवीज़ पेश की जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, ये तजवीज़ देने से पहले जो ज़राए ये बताते हैं, जो ज़राए का दावा है कि जिस तरीके से पिछली समात पे जुडिशल कमीशन के इजलास में हुआ था कि जब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये नुक्ता कमीशन के सामने रखा कि हम आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, हुकूमत एक आइनी तरमीम के ऊपर गौर व खौस कर रही है, एक आइनी तरमीम लाना चाहती है जिसमें जुडिशल कमीशन और तरक्रियों के हवाले से भी चीज़ों में अमेंडमेंट की जा सकती है। तो इस पर कमीशन के अरकान की जानिब से कुछ खद्दोखाल पूछे गए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कि जो आप आइनी तरमीम लाना चाहते हैं उसके नुकात क्या हो सकते हैं। तो मुमकिन नुकात जो है वो तारड़ साहब ने आखिरी इजलास में कमीशन के अरकान के साथ शेयर किए थे। तो उसी तरह का सवाल पूछा गया जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से कि किस किस्म की अमेंडमेंट जो है वो आप लाना चाहते हैं। तो इस पे नाजरीन जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से इस सवाल का जवाब जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया गया, बल्कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो सवाल पूछा जा रहा है आइनी तरमीम के हवाले से, इस सवाल का जवाब अटॉर्नी जनरल ने ये बताया ज़राए के मुताबिक कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता कि हुकूमत कौन सी आइनी तरमीम यानी मुजवज़ा आइनी तरमीम के खतोखाल क्या हैं, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। बल्कि अटॉर्नी जनरल ने कमीशन से ये भी कहा कि ये जो सवाल पूछा जा रहा है
کہ کیا آئینی ترمیم ہے، اس کے خد و خال کیا ہے، یہ اس فورم کا مینڈیٹ ہی نہیں، اس فورم کے پاس اختیار ہی نہیں کہ ایسا سوال جو ہے وہ پوچھا جائے حکومت سے، اور وہ سوال جو کہ لیجسلیشن کے حوالے سے ہے، آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو آپ ایسا سوال جو ہے وہ نہیں پوچھ سکتے۔ جب ناظرین یہ رسپانس دیا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے، تو پھر اس پہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب نے بھی منیب اختر صاحب سے کہا کہ جو کنسرن منسٹر ہے، یہ سوال کنسرن منسٹر کا ہو سکتا ہے، اور اس سوال پہ بعد جو سوالات اٹھے اس پہ کمیشن کے جو چیئرمین ہیں قاضی فائصہ صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کمیشن کے تمام ارکان برابر ہیں، تو کسی کو کسی کے اوپر سوال اٹھانے کا جو ہے کوئی اس کا کوئی جواز یا مقصد نہیں بنتا ہے۔ اور پھر ناظرین اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ جو منیب اختر صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ تجویز دی گئی کہ آپ یہ جو اجلاس ہے، اس اجلاس کو آپ جو ہے وہ مؤخر کر دیں جب تک حکومت جو آئینی ترمیم کر رہی ہے، وہ آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے کسی کروٹ نہیں بیٹھ جاتا۔ لیکن منیب اختر صاحب کی اس تجویز سے کسی رکن نے اتفاق نہیں کیا، اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائصہ اس بات پہ متفق ہوئے کہ اس اجلاس کو پروسیڈ کرنا چاہیے، تو جسٹس منیب اختر جو ہیں اس اجلاس کا بائیکاٹ کر گئے، لیکن اجلاس جو ہے وہ جاری رہا، اور اجلاس اب تک بھی جاری ہے جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں۔ لیکن وزیر قانون صاحب اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، جو ایک اور بڑی خبر ہے، جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وزیر قانون کا نہ آنا، کیونکہ آخری مرتبہ جب وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں آئے تھے اور آئینی ترمیم کے حوالے سے سوال پوچھنے پہ اس کے کچھ خد و خال پہ انہوں نے کمیشن کے ارکان کو بتائے تھے، تو اس کے تیسرے دن بعد جو حکومت کے پاس مخصوص ارکان کو ملا کے 2/3 اکثریت تھی، تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سنی اتحاد کونسل کی جو اپیل تھی، اس اپیل پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے مخصوص ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ تو آج وزیر قانون صاحب نہیں آئے، غالباً اس سے یہی سمجھ آتی ہے، جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ یہ سوال جو کہ آج پوچھا گیا منیب اختر صاحب کی طرف سے کہ ممکنہ طور پہ آئینی پیکج کیا ہے، ترمیم اس میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو اسی سوال کو اگر وزیر قانون اجلاس میں آ جاتے تو ان کے لیے اس سوال کے جواب کو اوائڈ کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کمیشن کے ارکان تمام بے شک ایکول ہیں، لیکن معتبر شخصیات ہیں، ججز معتبر شخصیات ہیں، اور اگر کوئی جج یہ سوال پوچھ لیتا ہے تو اس سوال کو ٹال دینا یا اس سوال کو ٹال مٹول سے کام لینا، اس سوال کے جواب پر ٹال مٹول کا کام لینا، یہ میرے خیال میں وزیر قانون اعظم کی طرح کے لیے ممکن نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ آج کے اس اجلاس میں جاتے نہیں ہیں۔ تو اجلاس ناظرین یہ جاری ہے، اور اجلاس جاری کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ایک ریئر ہم نے دیکھا ہے کہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے وہ عام طور پہ جمعے کے بعد پھر پیر تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر فنانس بل کے اوپر قومی اسمبلی کے ایوان میں بحث ہو رہی ہو، ڈسکشن ہو رہی ہو، تب تو پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ہفتے کو بھی ہوتا ہے، اتوار کو بھی ہوتا ہے، لیکن اب کی مرتبہ یہ اجلاس جو ہے یہ ہفتے کے دن تک ملتوی ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کا 3 بجے تک اور سینٹ کا 10 بجے تک ملتوی کیا گیا ہے، اور جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے ووٹ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایسی پوزیشن ہے کہ وہ جس جانب بیٹھیں گے اس طرف کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو جس وقت میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے پارلیمنٹ میں، اس کمیٹی میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں، اور اس موقع پہ صحافیوں کی جانب سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے آئینی ترمیم کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے۔ نہ صرف آئینی ترمیم کے حوالے سے سوال پوچھا گیا، بلکہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی من گنڈا پور نے افغانستان سے براہ راست بات چیت کی جو اظہار کیا ہے، اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ جو کہا ہے علی من گنڈا پور صاحب نے، یہ ایک جذباتی باتیں ہیں، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر مولانا صاحب سے آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی پوچھا گیا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ گزشتہ روز میں نے آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنی پارٹی پوزیشن واضح کر دی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے اس حوالے سے گزشتہ روز اپنا واضح موقف بیان کر دیا تھا، یعنی صحافی نے یہ سوال پوچھا کہ یعنی JUI ووٹ نہیں کرے گی کسی آئینی ترمیمی بل پہ جو کہ عدلیہ کے حوالے سے ہوگا، جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے صحافی کے سوال کا یہ جواب دیا کہ ظاہر ہے کہ ہم نے اصلاحات کے حوالے سے جو تجاویز دی ہیں، اس حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو اس پر غور ہوگا۔ اب مولانا صاحب کی جو تجویز تھی وہ کیا تھی کہ سیاست ختم ہونی چاہیے اداروں سے، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، جس طریقے سے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے، اسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کا بھی ایک میکانزم، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔
اب اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا اگر انہی پیرامیٹر پہ حکومت آئینی ترمیم لے کے آتی ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر اس ترمیم کو پاس ہو جاتی ہے، نمبر گیم پورے ہو جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت ایگری کر جاتی ہے جو مولانا صاحب کی شرائط ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ ترمیم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسے آنے والے چیف جسٹس سے لاگو کیا جائے گا، تو پھر چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے موجودہ چیف جسٹس تو گھر چلے جائیں گے، نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے 3 ججز کا یا 5 ججز کا پینل آئے گا، اس میں سے پھر ایک جج کا انتخاب ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں اس آئینی ترمیم میں فردر کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پی ٹی آئی کے 10 ارکان جن کا فزیکل ریمانڈ دیا گیا تھا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے فزیکل ریمانڈ کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی ہے۔ کل ان کا فزیکل ریمانڈ تو معطل کر دیا گیا تھا، لیکن آج عامر فاروق صاحب نے ان کا فزیکل ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا ہے اور تمام پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے ارکان جنہیں پروڈکشن آرڈر پہ پارلیمنٹ میں لایا جاتا تھا، ان کے لیے کیا گیا ہے کہ جو پارلیمنٹ لاجز ہے اس کو سب جیل قرار دینے کی وزارت داخلہ نے تجویز بھی دے دی ہے۔ اس پر فردر جو ایکشن لینا ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے لینا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس میں آج بھی جو نیب کے تفتیشی ہیں، نیب کے جو استغاثہ کے گواہ ہیں میاں عمر ندیم، ان پہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے، وکلاء صفائی نے آج جرا نہیں کی ہے، اور یہ آخری وارننگ اب جج صاحب نے دوبارہ دی ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ آخری وارننگ جج صاحب دے چکے ہیں کہ جرا مکمل کی جائے، اور کل تک عدالتی کارروائی کو ملتوی کر دیا گیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم 1 ہفتے کا وقت مانگ رہی تھی کہ 1 ہفتے کی آپ تاریخ دے دیں، کیونکہ جو آپ نے عمران خان صاحب کی بریت کی درخواست کو رد کیا ہے، اسے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں اور آپ بریت کی درخواست رد کرنے کا فیصلہ بھی جاری کریں۔ تو جج صاحب نے یہ درخواست تو ایکسیپٹ کر لی کہ بریت کی درخواست مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے گا، لیکن یہ استدعا مسترد کر دی گئی کہ سماعت 1 ہفتے تک ملتوی کی جائے گی، یہ رد کر دی گئی اور مقدمے کی سماعت کو کل تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین آپ سے، اللہ حافظ۔